اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو شخص جاننے والا ہے اور جو شخص نہیں جانتا وہ برابر ہوں۔ ہماری بحث جو ہے وہ علم کی فضیلت میں چل رہی تھی، اور اس علم کی فضیلت کے باب میں ہم کچھ نہ کچھ بیان فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تاکہ علم کی کنہ حقیقت جو ہے اس کو تو ہم درک نہیں کر سکتے۔ علم کی کنہ حقیقت کو درک کرنے والی ہستیاں وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے الراسخون فی العلم قرار دیا ہے۔ ہم کنہ حقیقت علم کو نہیں جانتے، لیکن ان ہستیوں کے اقوال اور ان ہستیوں کے علم کے فیوض سے جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے، جو کچھ کتابوں میں ذکر ہوا ہے، اس میں اپنی ناقص عقل کے ذریعے کچھ نہ کچھ بیان کریں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں پہ حل یستوی الذین میں حل جو آیا ہے یہ استفہام انکاری ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے جاننے والا اور نہ جاننے والا۔ اس کی ہم مثال یہی لے آتے ہیں کہ جیسے ایک اندھا شخص ہوتا ہے اور ایک اندھا نہیں ہوتا، تو کیا اندھا اور جو اندھا نہیں ہے، جو دیکھنے والا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح علم جو بندہ حاصل کر رہا ہے وہ اور جو صاحب علم ہے اور جو صاحب جاہل ہے، جو جہالت رکھتا ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی مقام پر ایک جگہ پر اور ذکر ہوا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ جو ہے تم ایمان والوں میں سے ان کو بلند کرتا ہے کہ جو صاحب علم ہیں، جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، وہ اللہ ان کے علم کے درجات میں بلندی کرتا ہے، اللہ ان کے علم کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ یہاں پہ یہ معلوم ہوا کہ عالم شخص، علم رکھنے والا، روشنی کے اس مینارے کی طرح ہے، روشنی کی ایک وہ کرن ہے کہ جو خود بھی روشن ہوتی ہے اور حتی المقدور کوشش یہ کرتی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہیں وہ ان کو بھی وہ روشن کرے۔ دوسرے لفظوں میں بات یوں کہی جائے تو یہ صحیح ہو جائے گی کہ یعنی کہ جو صاحب علم ہوتا ہے وہ خود بھی ہدایت پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو بھی خدا کی من و عن اطاعت کرنے کی اور خدا کی صراط ہدایت پر چلنے کی کوشش کرواتا ہے، اور ان کو، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندگان کو وہ راہ مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، یعنی دوسرے سادہ لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ صاحب علم ایک ایسے خزانے کا مالک ہوتا ہے کہ جس خزانے کے ذریعے سے وہ اللہ کی مخلوق کی علم کے ذریعے سے آبیاری کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں پہ علم اور مال میں فرق دیکھیں تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی حفاظت کرتی ہے، مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی انسان خود حفاظت کرتا ہے۔
مال چاہے کتنے تالوں میں لگا ہو، چاہے وہ کتنے بکسوں میں بند ہو، پھر بھی انسان مطمئن نہیں رہتا، اس کے چوری ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ لیکن علم ایک ایسی حقیقت ہے، علم ایک ایسا خزانہ ہے، علم انسان کی ایک ایسی دولت ہے جس کو چوری کا ڈر نہیں ہوتا، جس کو آندھی آنے سے اس کے اڑ جانے کا ڈر نہیں ہوتا، جس کے سیلاب آنے سے اس کے بہہ جانے کا ڈر نہیں ہوتا۔ بلکہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو انسان جتنا خرچ کرتا جائے گا وہ اتنا بڑھتا جائے گا۔ علم کی انہی خصوصیات وہ ہستیاں بتاتی ہیں کہ جن کو اللہ نے علم کا باب کہا ہے، جن کو اللہ کے رسول نے علم کا دروازہ کہا ہے، بلکہ کیا کہا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کائنات کا امیر میرا مولا امام المتقین ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعدو مال، ان المال یفنا عن قریب و ان العلم یبقى لا یزال۔ میرا امام ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس اللہ نے ہمارے حصے میں علم رکھا ہے، ہمیں علم کی روشنی عطا کی ہے، ہمیں علم عطا کیا ہے، اور ہمارے دشمن کو مال عطا کیا ہے۔ یعنی ہمارا دشمن جو ہے، یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دشمن ہے، اسے مال دیا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا۔ تو کائنات کا امیر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں علم دیا ہے اور ہمارے دشمن کو مال دیا ہے، ہمارے عدو کو مال دیا ہے، ہمیں جو نہیں مانتا، ہمارے جو اطاعت نہیں کرتا، ہمیں جو امام نہیں مانتا، جو ہمارا دشمن ہے، اس کو مال دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال جو ہے وہ عنقریب فنا ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا۔ مال ایک ایسی چیز ہے کہ جو خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، بلکہ خرچ کرنے سے کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے۔ بلکہ خرچ کرنے سے کیا ہوتی ہے؟ اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں علم کو جتنا جتنا انسان خرچ کرتا ہے، علم کو جتنا انسان خرچ کرتا ہے، علم جتنا انسان علم کو آگے پھیلاتا ہے، اتنا اللہ اس کو عظمت بلند کرتا ہے، اس کی شخصیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ العلم خیر من المال، العلم یحصرک وانت تحصر المال۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علم ایک ایسا مال ہے کہ جو تمہاری نگہبانی کرتا ہے، کہ جو تمہارا ہراس بنتا ہے، کہ جو تمہارا، دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ جو تمہاری کرنے والا ہوتا ہے، پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو تمہاری حفاظت کرتی ہے، حالانکہ اس کے مقابل میں مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے تمہیں حراس ٹھہرانے پڑتے ہیں، جس کے لیے تمہیں چوکیدار ٹھہرانے پڑتے ہیں، جس کے لیے تم کو چوکیدار رکھنے پڑتے ہیں۔ لیکن علم ایک ایسا چوکیدار ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، جو تمہیں سکون پہنچاتا ہے۔ اب یہاں پہ آیا علم کیا فائدہ دیتا ہے؟ علم کس کو فائدہ دیتا ہے؟ علم اس کو فائدہ دیتا ہے کہ جو علم کو حقیقی علم کے طور پر حاصل کرتا ہے، جو علم کو حقیقی معنوں میں جو علم تقاضا کرتا ہے کہ مجھے کس حساب سے حاصل کیا جائے، اس کو اب یہ انسان نے خود دیکھنا ہے کہ آیا وہ علم حاصل کر رہا ہے وہ خوشنودی الہی کے لیے حاصل کر رہا ہے، یا خود اپنی خوشنودی بڑھانے کے لیے کر رہا ہے، یا اپنے جاہ و جلال کے لیے کر رہا ہے، یا یہ کہے کہ لوگ کہیں کہ یہ جی بڑا عالم فاضل ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ آیا یہاں پہ علم کون سا فائدہ مند ہے؟ دو علموں میں سے کون سا علم فائدہ مند ہے؟ وہ علم فائدہ مند ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے، یا وہ علم فائدہ مند ہے
کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرے، یا وہ علم فائدہ مند ہے کہ جو انسان اپنی بڑھائی کے لیے اپنے لیے حاصل کرے، اور دنیا والے کہیں جی بڑا فاضل ہے، بڑا عالم ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے۔ تو خداوند متعال کے نزدیک علم وہی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کے لیے حاصل کیا جائے، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کیا جائے۔